نبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله. نام سے اللہ کی بےحد مہربان سرسد رحم کرنے والا ہے. مختصر مگر نہایت جامع واضح بنیادی حقیقت کو بیان کرنے والی یہ آیت ہے. ارشاد ہوا کہ میں نے جنوں کو انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. پہلے تو یہ بتایا کہ پیدا کرنے والا میں ہوں. متکلم کا صیغہ استعمال کیا خلق کو پیدا کرنے والا میں ہوں. اس کا ترجمہ یوں بھی رکھتا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا مائے موصول ہو جن ہو یا انسان ان کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا لفظ استعمال کیا ہے میں نے پیدا کیا خلق یعنی حق بتایا استحقاق بتایا کہ جب پیدا میں نے کیا ہے تو یہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں بتاؤں کہ کس لیے پیدا کیا. ہمیشہ کسی چیز کا بنانے والا بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسی چیز کو کس مقصد کے لیے بنایا اور اسی کو حق بھی پہنچتا ہے. اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مصرف کو معین کرے جو بنانے والا ہے جو مالک. تو بنانے والا بھی میں ہوں مالک بھی میں. لہذا مجھے حق پہنچتا ہے اس بادشاہ کے بتاؤں. اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کو بنانے والا نہیں ہو سکتا کہ جس نے بنایا. بنانے والا کسی مقصد کے تحت کسی چیز کو بناتا ہے. ظاہر ہے کہ اس سے بہتر کوئی بتا سکتا نہیں کہ جس نے اس چیز کو بنایا کہ میں نے کیوں بنایا. صرف ایک بنانے والا ہے اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ میں نے جو کچھ بھی بنایا ہے چاہے جنوں کو بنایا ہے یا انسانوں کو بنایا ہے صرف ایک مقصد کے لیے بنایا ہے اور وہ ہے عبادت میری عبادت. اور دیکھیے ہر چیز کی کامیابی جو ہوتی ہے وہ بھی اس کے مقصد سے معین ہوتی ہے. لاؤڈ اسپیکر چاہے سونے کا بنا ہو ہیرے جواہرات کا بنا ہو لیکن اگر اپنے مقصد کو پورا نہ کرے اس کا کام ہے لاؤڈ اسپیکر یعنی آواز کو بڑا کر دینا بڑھا دینا. اگر یہ آواز نہ بڑھا سکے تو چاہے یہ کتنا بھی قیمتی کیوں نہ ہو یہ ناکام استعمال ہو. اس کو یہاں کھڑا نہیں رہے گا کیونکہ یہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتا. اور بہت ہی معمولی کیوں نہ بنا ہو ادنا میٹیریل کا بنا ہو لیکن اگر اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے تو وہ کامیاب. لہذا انسان کی کامیابی کا دارمدار بھی اس پر نہیں ہوگا کہ اس نے کتنا ڈھیر دولت سے جمع کیا کتنا ذخیرہ مرد کا حاصل کیا کتنے مکانات اس نے تعمیر کیے کیونکہ یہ اس کا مقصد ہی نہیں ہے. یہ تو وسائل حیات ہے مقصد حیات نہیں. مقصد حیات جو ہے وہ عبادت ہے. زیادہ کامیاب ترین انسان وہ ہوگا جو سب سے زیادہ عبادت کی ضرورت دنیا سے حاصل کرے گا اور کما کے لے کے جائے. اور انسان کو بنایا اس نے ایسا ہے بنانے والے نے کہ وہ عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتے. پہلے تو آپ عبادت کے معنی سمجھ لیجیے. آپ تھوڑا بیٹھے اسی سے عبادت بنائے یعنی غلامی. اور
خالص ذہنی عمل ہے بنیادی طور پر کہ انسان جب اپنے کو کسی کے حوالے کر دے، جیسے آج تک کی مثال میں کہ ہم جیسے اپنی سروسز کسی کے حوالے کر دیتے کہ جناب 8 گھنٹے کے لیے ہماری سروسز جو ہیں وہ آپ کے حوالے ہیں، تو گویا آپ 8 گھنٹے کے لیے پابند ہو گئے کہ جس کو آپ نے اپنے سروسز حوالے کی ہیں اس کی مرضی پر عمل کریں۔ مگر پہلی بات جو ہوگی وہ ایک ذہنی ایگریمنٹ ہے کہ آپ خود ذہنی طور پر تیار ہوں اور دوسرا اس کو قبول کر دے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے میوچل، یہ ہے عبدیت۔ ادھر سے تو آفر ہے، اوپن آفر کہ میں نے تو پیدا ہی تمہیں مدد کے لیے کیا، اب صرف ایکسیپٹنس جو ہے وہ آپ کی طرف سے۔ ڈائریکٹ ایکسیپٹنس جو ہوتا ہے، رضامندی جو ہوتی ہے، وہ ذہنی عمل ہوتا ہے۔ عمل اس ذہنی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ پہلے میں ذہنی طور پر کسی سروس کو ایکسپٹ کرتا ہوں، پھر سائن کرتا ہوں اور پھر عمل کرتا ہوں، تو بنیادی طور پر تو میری رضامندی ہے۔ لہذا غلامی یا عبدیت بنیادی طور پر ایک ذہنی عمل ہے کہ میں نے اس بات کو قبول کیا اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر کہ اب میں کسی کا بندہ ہوں، اب میں آزاد نہیں، کوئی میرا مالک ہے، کوئی میرا مولا ہے، کوئی میرا آقا ہے اور میں اس کی مرضی کا پابند ہوں۔ دیکھیے یہ غلامی جو ہے کرنی ہے انسان، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی کا عابد نہ ہو۔ اب تو ضرور ہوگا کسی کا، کسی بڑے صاحب ضرورت کا ہو، کسی صاحب جاگیر کا ہو، ضرورت بندوں کا ہو جائے گا، صاحبان اقتدار کا ہو جائے گا بندہ، اور کسی کا ہوا تو اپنے نفس کا بندہ بن جائے گا، اپنی خواہشات کا غلام بن جائے گا۔ میں بھی تو طریقہ تھا، قرآن نے کہا کہ اب رہے تھا من اتخذ الہہ ہواہ، تو نے کیا اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہشات کو بنا لیا، یعنی وہ اپنی خواہشات کو غلام ہو گیا، تو اس نے زندگی کا مقصد یہی بنایا کہ بس اپنی خواہشات کو پورا کرے، تو لہذا وہ غلام ہے اپنی خواہشات کو۔ یہ بھی غلامی کہ بس جو خواہش اس کی جس طرح لے جائے ادھر جائے گا، اس کے دماغ کوئی پتا نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ دیکھا آپ نے کہ غلامی تو کرنی ہے اور کسی کے لیے کرنی ہے تو اپنے نفس کی کرنی ہے، اپنی خواہشات کی کرنی ہے۔ اس مال کو، اس انسان کو کسی نہ کسی کا غلام بننا ہی ہے، کیونکہ اس نے بنایا اس لیے اس کی جو تکلیف ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ہوئی کہ عبدیت تو اسے اختیار کر رہا ہے، اب صرف چوائس کی بات ہے یا عقل کی بات کہ کسی فانی کا غلام بن جائے، کسی فنا ہونے والے کا غلام بن جائے یا اس کا غلام بن جائے جو خود بھی بات کی اور بات رکھنے والا نہیں۔ صلوات تو عبدیت تو اختیار کرنی ہی ہے ہر انسان، اس لیے کہ پوری کائنات، اب آپ دیکھیے پوری کائنات کو کہ پوری کائنات بھی اب اتنا بڑا سورج جس پر ہمارا ایک پورا نظام سولر سسٹم مبنی، آپ دیکھیے پابند، کسی کے حکم کا پابند ہے، پابند نہ ہوتا تو جو وقت اس کے لیے معین کیا گیا تھا طلوع و غروب، نہ اس وقت سے طلوع کرتا نہ اس وقت سے غروب کرتا، اس کا ایک آئین ہے، اس کا قانون ہے، اس قانون پہ چل رہا ہے۔ پھر پورا نظام ہے کائنات دیکھیے، اگر یہ پورا نظام ہے کائنات کسی قانون پر چل رہا ہوتا تو آج سائنسدان فارمولے بنا کرتے، اتنا ایگزیکٹ نظام ہے کہ فارمولے بن گئے، یعنی پتا ہے کہ کون سی چیز کس طرح سے کیا، کون سا سیارہ کس وقت کہاں کیسے کس طرح شروع کرے اور کہاں غروب کرے، سب ہمیں پتا ہے۔ اسی قانون کی بنا پر تو ہم یہ اس پروجیکٹ بھیجیں کہ ہم کو معلوم ہے کہ ہر چیز کا نظام مقرر، ہر چیز غلام، ہر چیز اس کی عبدیت میں مصروف۔ حتیٰ کہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ آپ ظاہر میں چاہے کتنا انکار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی حاکمیت کا، مگر آپ کا اندرون پورا کسی جسم کا اندرون اسی کے قانون پہ چل رہا ہے، آپ کا خون حرکت کر رہا ہے تو اسی کے بنائے گا قانون پر،
آپ کے تمام سسٹم جو کام کر رہے ہیں اسی نظام پر کام کر رہے ہیں جو اس کے اللہ نے اس کے لیے معین کیا ہے. تو ہے اس وقت کے جب آپ ظاہر میں اس کا انکار کر رہے ہیں آپ کا سارا باطن جو ہے وہ اس کی اقرار کر رہا ہے، اس کتاب سے مضبوط ہے اس وقت. اور یہاں تک میں کہتا ہوں کہ جس وقت زبان انکار کرے ایک کافر کہ جب وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے اس وقت جب کہ اس کی زبان انکار کر رہی ہے، وہی زبان انکار کرتے ہوئے بھی اسی قانون پر عمل کر رہی ہے، بولتے ہوئے بھی اسی قانون کے مطابق بول رہی ہے جو رب نے اس کے لیے معین کر دیا ہے. اس وقت جب وہ انکار کر رہی ہے اس کا انکار کرنا خود اس بات کا اقرار ہے کہ وہ کسی کی پابند ہے اور کسی نے اس کو پابند کرنا ہے. السلام علیکم. تو ابدیت جو اختیار کرنی ہے اس کے بغیر تو چارے کار صرف فرد جو ہے وہ انسان کے پاس جو دولت ہے انسان کے پاس جس پر اس کا دار و مدار ہے کامیابی اور ناکامیابی جو امتحان ہے اصل انسان کا وہ یہ کہ اس کو اختیار دیا بس، اور کسی مخلوق کو اختیار نہیں. اتنا بڑا سورج، اتنے بڑے بڑے سیارے، کل میں نے ٹیلی ویژن پہ سنا کہ جو 12 سال کے بعد پہنچا ہے مریض کے قریب، اس نے وہاں ایک کلر ایجاد کیا ہے، دکھایا گیا وہ بڑا اس کا ایک سیاہی تو اتنا بڑا ہے وہ بڑا کہ اگر ہماری زمین میں چلی جائے تو پتہ نہیں چلے. اتنی بڑی کائنات، اس کا ایک سیارہ اور اس کا ایک اتنی لمبی چوڑی کائنات، لیکن آپ دیکھیے ہر ذرہ جو وہ اس کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. لیکن یہ سارا کائنات میں اور انسان میں ایک فرق، ساری کائنات ایک طرف کتنی لمبی چوڑی کیوں نہ ہو، کتنی وسیع اور عریض کیوں نہ ہو، مگر اس ساری کائنات کی جو اطاعت ہے وہ بہت حقیر ہے انسان کے مقابلے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری کائنات جو اطاعت کر رہی ہے اضطرارن کر رہی ہے، مجبوراً کر رہی ہے. اور ایک انسان وہ مخلوق ہے یہ جنات کہ جس کو یہ شرف دیا گیا کہ تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو، تمہارا اختیار ہے، تمہیں عقل دی گئی، تمہیں عقل دی، پوری کائنات کو دیکھو، نظام کو سمجھو، اور اس عالم میں اگر نظام کائنات کو دیکھ سکو تو اپنے نظام کو دیکھو. یہ خود پوری کائنات ہے. یہ جو آپ کا جسم ہے، ہمارے فزیکل سائنسدان بتاتے ہیں کہ جتنے ایلیمنٹس پوری کائنات میں وہ سارے ایلیمنٹس ہیں انسان کے جسم. اس لیے فرمایا مولا کائنات میں مومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم انک جرم صغیر، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک ادنا جرم ہے، ایک ادنا حیوان ہے، وہ فی کا عالم اکبر، جبکہ تیرے اندر ایک پورا عالم اکبر ہے. اور کیا 13 سال پہلے یہ بات کہی، آج فائدہ یہ بتاتا ہے کہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں پوری کائنات میں وہ انسان کے جسم کے اندر موجود. یہ تو ظاہری بات، اس سے کہیں زیادہ ہے انسان کہ جو ساری کائنات میں نہیں ہے وہ اس کے اندر ہے، اور وہ عقل ہے اور اختیار ہے. یہ ساری کائنات میں کسی کو حاصل نہیں، تجھے یہ طرف دیا بس. تو میرا انسان کی شرافت کا امتحان ہے، انسان کی عقل کا امتحان کہ جس رب کو تیرا اندرون اور تیرا سارا داخل اطاعت کر رہا ہے، ابدیت اختیار کیے ہوئے، پوری کائنات جس کی ابدیت اختیار کی ہوئی. جب میں نے اس کی ابدیت اختیار کی تو گویا میں پوری کائنات کے ہمراہ ہوں. جس طرف پوری کائنات جا رہی ہے میں اسی طرف جاتا ہوں. جب میں گولی کر رہا ہوں تو پوری کائنات مگر بڑا دیکھیے پوری کائنات سائز میں ذرہ برابر سیکنڈ برابر ایسا نہیں آئے گا کہ اطاعت نہ کرے، مگر اجر کی بخشش نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے. کیوں کہ اطاعت ہے مجبوری کی اطاعت قابل تعریف نہیں ہے، اور انسان کی اطاعت قابل تعریف ہے، قابل اجر. اس لیے کہ یہ جو اطاعت ہے یہ اختیاری اطاعت ہے. یہاں بندہ اپنے عقل سے پہلے سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ کلمہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اطاعت کے دائرے میں داخل ہوتا ہے. تو یہ جو ایک پروسیس ہے جس نے اس طریقے سے اطاعت کو اختیار کیا وہ لائق اجر بھی ہے، لائق نتائج بھی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.
اگر آپ صرف کامن سینس سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اختیار ہے. لیکن ہر آدمی اپنے ضمیر کے اندر، اپنے دل کی گہرائیوں کے اندر یہ پہچان سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے کہ وہ چاہے تو اٹھ کے نماز پڑھے اور چاہے تو نہ پڑھے، چاہے تو کسی غریب کے کام آئے چاہے تو نہ آئے. ہر انسان. اور وہاں روم نے اس کو بڑے حسین انداز سے بیان کیا کسی اختیار کے فلسفے. حالانکہ یہ فلسفے کا چوٹی کا مسئلہ ہے. جب وہ اختیار بے پناہ لکھا گیا اور بے پناہ کہا گیا کہ انسان مجبور ہے یا انسان مختار. وہ ہمارا روم بڑا عجیب ماسٹر مائنڈ ہے اس کا. کیا اس نے کس طریقے سے اس نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب انسان تو بڑی چیز ہے، جانور تک اس بات کو جانتے ہیں. حتیٰ کہ اس نے کہا کہ کتا جو سب سے حقیقی جانور ہے وہ تک اس بات کو جانتا ہے کہ انسان مختار ہے، مجبور نہیں. اور دلیل سے کیا ہے؟ دلیل سے یہ نہیں کیا دیکھیے ایک پتھر اٹھا کے کتے کو ماری، کیا کہ لگا کیا ہو؟ لگا تو پتھر ہے، مگر وہ پتھر سے حملہ نہیں کرے گا، وہ پتھر سے بدلا نہیں لے گا، حملہ کرے گا آگ کے اوپر. یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ پتھر مجبور ہے اور آگ صاحب اختیار. وہ بھی بات کو جانتا ہے کہ کون مجبور ہے اور کون مختار ہے. یہ پتھر آ کے لگا ہے یہ مجبور لگا ہے، اس کا قصور نہیں. پھینکا اس آدمی نے، زیادہ قصور اس کا ہے. زیادہ بہت ایک ادنا جانور کتے جیسا حقیقی جانور بھی جانتا ہے کہ کون مجبور ہے اور کون مختار ہے. اور ہم آپ بحث کر رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں یا ہم مختار ہیں. عقل بھی گواہی دے گی، ضمیر بھی گواہی دے گا اور تجربہ بھی گواہی دے گا. حتیٰ کہ ہمارے علماء نے اس کو اور آگے بڑھایا. ان کے ساتھ سب سے اہم جانور جو شمار ہوتا ہے تمام جانوروں میں سمبل ہے حماقت اور جہالت کا، وہ گدھا ہے. سب سے پست جسے کہا جاتا ہے جانور. دیکھیے آپ اتنا پست جانور فلسفی کا نہیں آتا کہ ہم مختار ہیں یا مجبور ہیں، مگر گدھے میں آ جاتا ہے. گدھا جانتا ہے بات. آپ دیکھیے گدھے میں بیٹھ کر آپ سفر کریں اگر تو اب تجربہ نہیں ہوتا ہے زبان میں تو خیر ظاہر ہے کون بیٹھے گا. لیکن آپ نے کبھی چھتر کراچی میں تو ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں ہر سواری دکھائی جاتی ہے. دنیا کے کسی بھی شہر میں آپ کو اتنی ورائٹی نہیں دکھائی دے گی شہر سواریوں کی کہ جو آپ کو اس شہر میں دکھائی دے گی. کم سے کم نہیں دے گی. آپ دیکھیے یہ معمولی جانور گدھا چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے، ناری آئی اس کے سامنے وہ کود جائے، اور ناری آئی وہ کود جائے. لیکن اگر آپ بڑا نقص ہو جائے درمیان اب کودوائی آپ اب نہیں کودے گا اور ہو جائے آگے نہیں بڑھے. یعنی وہ یہ جانتا ہے کہ کتنا میں صاحب اختیار ہوں اور کتنا صاحب اختیار نہیں. وہ بھی یہ جانتا مگر نہیں جانتا تو انسان کہ انسان یہ بابا میں چاہتا ہے کہ صاحب ہم تو مجبور ہیں. ٹھیک ہے مجبور نہیں، یہ بھی صحیح ہے. یہ نہیں کہ ہر معاملے میں مختار ہے، ہم بھی کہیں مجبور ہیں، لیکن ہمارا امتحان وہیں تک ہوگا اور ہم مجبور وہیں تک ہوں گے جہاں تک ہم صاحب اختیار ہیں. اس لیے ہم نماز میں کہتے ہیں یا کا نہ بولو یا مالک یوم الدین. مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک وہ ہے. جب وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو وہ خوب جانتا ہے کہ کس معاملے میں کتنا صاحب اختیار ہوں اور صاحب مجبور. زیادہ عجب دینے والا وہ ہے، قیامت کے دن کا مالک وہ ہے. تو لہذا برابر یہ ہوا کہ ابدیت ایک اختیاری ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے اختیار سے اور خاص طور سے اپنی بنیادی طور پر جو ابدیت ہے وہ عقل کا. اس لیے فرمایا جناب امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ وسلم کہ خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی سورہ کافی کتاب اللہ کہ فرمایا اللہ نے کہ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی مخلوق کو عقل سے بہتر نہیں کہا. سب سے اعلیٰ مخلوق جو ہے وہ عقل، جس سے بہتر کوئی مخلوق نہیں. اور فرمایا امام نے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے کو اجر دوں گا اور تجھے سے حساب کروں گا اور تجھے کو سزا دوں گا. دار و مدار جو ہے سب کچھ وہ انسان کے حق ہوتا ہے کہ وہ عقل استعمال کرے. اسی لیے قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ عقل کے استعمال. آپ کو تعجب ہوگا کہ پوری فقہ
جتنی بھی فقہ ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، جتنے بھی فقہ مسائل ہیں، ساری فقہ کے اوپر صرف 250 آئے، 6666 آیتوں میں ساری فقہ کے اوپر صرف 250 ہے، اس سے آگے کوئی آیت فقہ نہیں۔ اور عقل کے استعمال کے اوپر 700 ہے، 700 جگہ قرآن نے یہ حکم دیا کہ عقل سے کہا، عقل کو استعمال کرو، عقل سے سمجھو اس کائنات، عقل سے دیکھو اس کائنات، یہ کائنات کیا ہے، یہ میں نے کیوں بنا، کس کی ابدیت کرنی ہے، کس کا غلام بننا ہے، کس کا محکوم بننا ہے، یہ عقل ہے۔ اور اس کے بعد جتنی فقہ کے احکامات ہیں وہ بھی اصل میں عقل کو حضرت بنانے کے لیے، ان کا مقصد یہ، دیکھیے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں نماز اصل مقصود نہیں ہے، نماز کتنی بڑی بنا کیوں نہ ہو، اور قرآن کی زبان میں نماز اصل مقصود نہیں، اور خود قرآن کہتا ہے، قرآن سے بہتر نماز کی فضیلت بیان کرے گا، قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ للذکر، نماز قائم کرو، مگر نماز مقصد نہیں ہے، للذکر مجھے یاد کرنے کے لیے، معلوم اصل مقصد کیا ہے، اللہ کی یاد، اور یاد جو ہوتی ہے یہ عقل کا، یہ قلب کا، جب ایسے ہی پیغمبر نے فرمایا کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، اور قلب سے مراد ہے، امام نے فرمایا کہ قلب سے مراد ہے عقل، اسی کتاب العقل میں فرماتے ہیں جناب امام علی بن حسین زین العابدین صلوات اللہ علیہ، قرآن میں جہاں بھی قلب آیا ہے یہ عقل، قلب سے مراد ہے عقل، یعنی گویا نماز اس پر تک نہیں ہوگی جب تک انسان عقل استعمال نہ کرے، کہ یہ اصل عبادت جو ہے وہ عقل کی ہے، اللہ کو یاد قائم کر رہے ہیں، یاد کیسے ہوتی ہے، یاد دل سے ہوتی ہے، دماغ سے ہوتی ہے، زبان تو اس کا اظہار ہوتا ہے، زبان اس کا اظہار ہے، اگر فقط بیان کرنا نماز ہوتی تو اللہ نے نماز میں 2 قسم رکھی ہے، کوئی نماز میں زور سے پڑھنے کی اور کوئی خاموشی سے پڑھنے کی، تو ہم آپ بتائیے اگر خبر اظہار مانی ہوتے نماز کے تو وہ نمازیں کہاں گئی جو خاموشی پہ جاتی، اور پھر اگر جماعت میں ہے تو بڑا ایک آدمی بولتا ہے باقی تو سب خاموش، تو معلوم اصلاً نماز جو ہے وہ قلب کا کنسنٹریشن، یا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا قلب عمل کرے گا، جتنی عقل عمل کرے گی، اور یہاں تک فرمایا ہے جناب امام علی بن حسین زین العابدین صلوات اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی نماز اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، زمین سے بلند ہوتی ہے، جتنی کہ عقل سے پڑھی جاتی ہے، جتنی نماز عقل کے بغیر پڑھی جاتی ہے وہ زمین سے بلند نہیں ہوتی، مسلم کرے، بس اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنی نماز جائے گی جتنی عقل سے الگ ہے، اور نماز کا کمال یہ کہ کتنا بندہ اپنے کو حضوری میں محسوس کرتا ہے، جناب حسین طباطبائی ظاہر تفسیر المیزان سورہ فاتحہ کے تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اصل نماز کی حقیقت صرف یہ حضوری، پریزنس، کہ اللہ کے سامنے میں اپنے کو کتنا اس کے حضوری میں محسوس کرتا ہوں، اس کی پریزنس، اور اسی لیے پیغمبر اسلام کے متفق علیہ حدیث ہے، متفق علیہ یعنی اصحاب کرام سے بھی روایت آتی ہے، اہل بیت کرام سے بھی روایت آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا وہ طریقہ، یہ طریقہ تو یہ ہے کہ تم نماز کس طرح پڑھو کہ گویا تم خدا کے سامنے کھڑے، تم خدا کو دیکھ رہے، اس طرح نماز، اور فرمایا اگر اس طرح نہیں پڑھ سکتے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو تو کم سے کم اس طرح پڑھو کہ پھر سمجھ لو کہ خدا نہیں دیکھ رہا، اس سے کم پھر نماز نہیں، پھر تو بڑا جناب ہے، تو نماز کی حقیقت جو ہے وہ حضوری، رب کی بارگاہ میں حضوری، اور یہ حضوری جو ہے یہ قلبی عمل ہے، نگاہ کا عمل نہیں، قلبی عمل، کیونکہ آنکھوں نے دکھائی دے گا تو صاف کہہ دیا کہ لن ترانی، جب موسیٰ نے صاف کہہ دیا کہ لن ترانی تو اور کسی کی کیا ہمت ہے جو سوچے کہ اللہ کو آنکھوں سے دیکھے گا، میں لن ترانی، تو یہ قلبی عمل ہے، یہ عقلی عمل ہے کہ عقل کی نگاہ سے دیکھ، قلب کی نگاہ سے دیکھ، ایک شخص نے دیکھا مولانا کائنات المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ وسلم یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور عالم یہ ہے
کہ جسم کا بند بند تھا، چہرے کا ایک رنگ آتا ہے دوسرا رنگ چلا جاتا ہے. حیران ہو دیکھ کر بڑی دیر تک جب بات سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا دیکھیے اب جو اس کا آبزرویشن، اب یہ وہ آبزرویشن بول رہا ہے کہ یاری تم تو ایسے نماز پڑھ رہے تھے کہ تم نے خدا کو دیکھ لیا. نماز کی حقیقت جو پیغمبر نے پڑھائی کہ نماز اس طرح پڑھو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے، تو تم تو اس طرح نماز پڑھ رہے. تو فرمایا کہ علی نے آج تک کبھی ایسے رب کی نماز پڑھی نہیں جس کو دیکھا نہ ہو، جس کو علی نہ دیکھا ہو. پھر خدا نے کہا کہ مولا تو آپ نے ایسی خدا کو دیکھ لیا ہے تو ہمیں دکھائی دی. کہاں وہ اس کی نماز ہی کیا جس کو دیکھا نہ ہو؟ کہاں تم بھی دیکھ سکتے، لیکن ان آنکھوں سے نہیں، وہ قائب و ایمان کی آنکھ سے دکھائی دے، وہ آپ اور طاقت کی نگاہوں سے دکھائی دے. یہ ہے وہ بصارت، یہ ہے وہ نماز. میں بہت پہلے کی بات ہے، 57 کی، سندھ یونیورسٹی حیدرآباد میں بی آنر کا اسٹوڈنٹ تھا. تو وہاں ایک موقع ایسا آیا کہ یوم مہدی منایا گیا. اس میں مجھے بھی تقریر کی دعوت دی گئی، ڈیبیٹر تھا میں یونیورسٹی کا. تو میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے یہ واقعہ امیر المومنین کا پڑھا. آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا میدان تھا، پیغمبر کا زمانہ تھا، اور اس جنگ کے دوران ایک تیر امیر المومنین کے علی بن ابی طالب کے ٹخنے میں آ کے لگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہڈیوں میں اور جوڑوں میں سب سے حساس جو جوڑ ہے یہ ٹخنے کا اینکل، اور تیر جو تھا اس کا جو پھل تھا وہ ٹخنے کی ہڈی میں داخل ہوا اور ایسا الجھ گیا کہ طبیب چاہتا تھا نکالنا، تو اس کی تکلیف محسوس ہوتی تھی کہ آپ سے پتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے جب یہ عالم دیکھا تو جرح سے منع کر دیا اور کہا چھوڑ دو علی میں چھوڑ دو جب تک کہ وہ نماز پڑھے. یہاں تک کہ وقت نماز آیا اور امیر المومنین نماز کے لیے کھڑے ہوئے. جب مطلوب ہو گئے نماز میں، صبح کی نماز تھی، ابھی جماعت نہیں شروع ہوئی، تو پیغمبر اسلام نے جرح کو بھیجا یا کسی بھی آدمی کو حکم دیا کہ جاؤ اور تیر نکالو. وہ گیا اور اس نے آہستہ سے تیر ہلایا اور تیر نکالی. جب نماز سے فارغ ہوئے دیکھا تو پورا مسئلہ جو ہے وہ کون سا رکھا ہوا. تیاری ہم نے تیر آگ کا ٹکنے کا تیر دوران نماز نکال لی. میں قسم اس ذات کی جس کی میں نماز پڑھ رہا تھا مجھے نہیں معلوم ہے کس پر تیر نکل، مجھے نہیں معلوم ہے کس پر تیر. تو میں یونیورسٹی میں سارے اساتذہ اور ہمارے پاس چادر بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا. جب میں نے اس واقعے کو پڑھا تو ہمارے استاد تھے کہ خاص مزاج کے آدمی تھے، وہ خاص طبقے مختلف سے وہ کھڑے اور انہوں نے مجھے اپنے پڑھا لہجے کے اندر پورا ڈانٹا اور کہا دیکھو یہ یونیورسٹی یہاں کوئی بات عقل کے خلاف نہیں کہی جائے، یہ کوئی نہیں مانے گا کہ آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نماز کے دوران ایسا کوئی انسان مصروف ہو جائے اور اسے پتہ ہی نہیں چلے کہ نکل جائے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ یونیورسٹی قائم کرنے کی نہیں. آپ کو اگر کچھ نہیں آتا ہے تو آپ قرآن پڑھیں. خیر وہ بڑے غصے میں تھے، ظاہر ہے کہ استاد بھی تھے، اس کا احترام بھی ملوز قادر تھا. کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا ہوں. میں نے ہمارے استاد نے حکم دیا ہے کہ اب اور کوئی بات نہ کی جائے، اگر کچھ نہیں آتا ہے تو قرآن پڑھ جائے. تو پھر میں قرآن ہی پڑھتا ہوں. اللہ نے میری مدد کی اس وقت، میں قرآن ہی پڑھتا ہوں. اور یہ موقع ایسا ہے کہ صحابی ولادت کا موقع، اگر آپ کی شہادت کا موقع ہے تو موقع بھی یہ ولادت کا ہے اور ساری جوانیاں یونیورسٹی کی جوان ہیں، تو میں جوان سورہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور پھر میں نے آہستہ سے سورہ یوسف کی جو آیات کے اندر ترجمہ بیان کرنا شروع کیا. میں نے قرآن مجید میں واقعہ بیان ہوا ہے اور پھر اس کے بعد پورا واقعہ میں نے بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے اور سچویشن بھی ایسی کریٹ ہو گئی تھی کہ خامخواہ دلچسپی بہت زیادہ ہو گئی کہ بھائی انہوں نے ایک دم سے دوسرا موضوع شروع کر دیا. سب اور زیادہ توجہ سے مجھے سننے لگے. میں آہستہ آہستہ حضرت یوسف کا واقعہ میں نے جو قرآن مجید میں بیان کیا ہے وہ واقعہ کو بڑا انٹرسٹنگ ہے اپنے مقام پر. اور ظاہر ہے کہ وہاں جہاں لڑکے اور لڑکیاں سب جمع ہوں اور یونیورسٹی کا ماحول ہو تو ظاہر ہے کہ اور بھی انٹرسٹنگ ہو گیا. میں نے آہستہ آہستہ اس کو بیان کیا اور یہاں تک کہ وہ ڈیولپ کر کے پورا کلائمیکس وہاں تک پہنچا میں کہ جب وہ مقام آیا کہ صاحب جو سہیلیاں تھیں زلیخا کی
معلوم کر دیا بابا تو شہزادی ہو کر اور تم ملکہ ہو کر اور تو یہ غلام سے محبت کرتی ہے، شرم نہیں آتی تھی؟ تانے شروع ہوئے، شرم شروع ہوئے، کنائے شروع ہوئے. وہ بھی بہرحال مصر جیسا ڈیولپ ملک، اس کی ملکہ، اسے ایک دعوت، قرآن بیان کرتا ہے ایک دعوت اس نے جمع کی ساری اپنی شہزادی جو ملکائیں تھیں، بڑی بڑی عمرہ کی جو عورتیں، جو ہائر کلاس ہوتا ہے ان کی تقریباً 150 کے قریب اس نے وہ عورتوں کو جمع کی. اور جناب وہ اب چونکہ یہ سلائٹ ملک تھا تو طریقہ یہ تھا کہ جو ملکہ کرے گی وہی سب کرے گی. اور سب کے سامنے حکم دیا تھا اس نے کہ نیمبو رکھا ہے، طریقہ بھی ساتھ حکم دیا کہ پہلے نیمبو کاٹا جائے گا اور اس کے بعد کھانا کیا جائے گا اور جو ملکہ کرے گی وہ سب کرے گی. تو اس نے بندوبست یہ کیا. قرآن کیا ہے سورہ یوسف پڑھیا، پورا واقعہ قرآن میں آیا ہے کے بعد اس نے کیا کیا، یہ ساری عورتیں آگے بیٹھ گئی، یہ عمرہ کی عورتیں. تو یوسف تو غلام تھے اس کے محل کے اندر. تو یوسف کو حکم دیا تھا کہ جس وقت میں نیمبو کاٹوں تم محل کے اس ہار کے اندر داخل ہو جانا، جہاں یہ دعوت ہو رہی ادھر سے داخل ہونا، ادھر سے جانا، بس صرف یہ تمہارا کام ہے کہ یوں داخل ہو کر اور ادھر سے جانا، بس اور کچھ بولے. کیا معلوم ہو تو بھائی ظاہر ہے کہ پابند تھے حکم کے. اس وقت جب اس نے نیمبو رکھا کاٹنے کے لیے ہاتھ میں اور یوسف کو اشارہ کیا، وہ وہاں سے داخل ہوئے. اب ساری عورتوں نے جو تھے وہ چھریاں اٹھائی نیمبو کاٹنے کی، وہ طریقہ تھا ان کا، جو ملکہ کرے گی وہ سب کرے گی، کھانا جو ہو رہا ہے. اور اب وہ نیمبو کاٹ رہی تھی اس وقت یوسف جو تھے وہ داخل ہوئے اور اس نے اشارہ کیا کہ دیکھو یہ ہے. اب جو تمام ان عورتوں نے پلٹ کے دیکھا کہ یوسف کا حسن جمال انتہائی حسین. تو یوسف کے حسن جمال میں اتنی مصروف ہو گئی کہ انہیں یہ یاد دے رہا کہ وہ نیمبو کاٹ رہی، اور وہ تو کاٹے رہی تھی کیونکہ وہ تو اس وقت عمل ہو رہا تھا. انجان میں ہوا. قرآن کہتا ہے کہ بجائے نیمبو کے قطعنا ایدیہن، قرآن کے الفاظ کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی اور انہیں خبر نہیں ہوئی. اور جب یوسف اس دروازے میں چلے گئے، اب جو پلٹی وہ اپنی طرف متوجہ ہوئی اور نگاہ وہاں سے ہٹی، توجہ ہٹی یوسف کی طرف سے. تو اب جو دیکھا تو انگلیاں تو کھول گیا، انگلیاں کٹ چکی ہیں، قطعنا ایدیہن. تو اس وقت میں پتا چلا، میں نے کہا جناب یہ تو قرآن کا واقعہ ہے. یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد قرآن کا واقعہ ہے کہ زلیخا نے، ان عورتوں نے اس میں یوسف کو دیکھا تھا. اتنی مضبوط ہو گئی اس حسن میں کہ انگلیاں کٹ گئی، انہیں پتا نہیں چلا. ارے یہ تو حسن مجازی تھا، میرا مولا تو حسن حقیقی کو دیکھ رہا تھا. یہ ہے مقام حضور، یہ ہے نماز جہاں بندہ اس مقام حضوری سے. روزے کی حقیقت بھی آتی ہے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ دوسروں کی تکلیف ہو رہی، لوگوں کو ناز والی بات. زکات بھی یہی کہ دوسروں کے حقوق. اور یہ افضلیت کی انتہا کو جب پہنچی ہے حقیقت کہ جب بندہ اس طرح سے بھی حقوق ادا کرے کہ دوسرے کے جذبات مجروح نہ ہوں. آج میرے چوتھے امام کی شہادت ہے، مجھے وہیں تک پہنچنا ہے. ان کی سیرت میں آتا ہے کہ جب کوئی فقیر آپ کے دروازے پر آتا تھا یا محتاج تو آپ کے دو طریقے تھے. ایک طریقہ تو یہ تھا آپ کا کہ خدام اور کسان بیٹے کہتے تھے کہ بابا ہمیں ہو کیا دیجیے، ہم خدمت کریں. اس وقت آپ پہلی منزل پہ آ جائیں. مگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں یاد نہیں، مدد نہیں. میں خود ہی جاؤں، میں خود اپنے ہاتھ سے اس کی مدد کروں. جب اس رات اتنا ہوا لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا؟ تو وجہ یہ ہے کہ جب کسی فقیر کو اللہ کے نام پر دیا جاتا ہے تو پہلے اللہ اس کو اپنے ہاتھ سے وصول کرتا ہے اور اس کے بعد اس فقیر کے حوالے کرتا ہے. تو میں اس عادت سے کیسے محروم ہو جاؤں کہ یہی وہ موقع ہے کہ میرا ہاتھ اللہ کے ہاتھ تک پہنچا. یہ تو آپ کو طریقہ یہ. اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی فقیر کو بچ سکے تو پہلے اس کے ہاتھ کو اور اس کے بعد اس کی مدد کریں.
یعنی اتنا احترام کہ این اس وقت جب آپ کا ہاتھ بلند ہے اور اس کا ہاتھ پست ہے تو ممکن ہے کہ اس کے اندر ایک قسم کی شرمندگی پیدا ہو جائے، احساس کمتری پیدا ہو۔ اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے پہلے اس کے ہاتھ کو چوما کریں اور پھر اس کو دعائیں دیا کریں۔ یہ تیرے ہاتھ میں مجھے ضرورت ملی کہ میں آج اللہ کے راہ میں دے سکتا ہوں۔ تو میں کہتے تھے کہ احسان اس کا ہے، اس کا نہیں جو دیتا ہے، احسان اس کا ہے جو قبول کرتا ہے۔ تو اس نے تمہارے واسطے کتنے بڑے اجر کا سامان یاد رہے۔ بس اب کہاں تک بیان کروں کسی عظیم انسان کی عبادتوں کو، ریاضتوں کو، جس نے عبادت کی حقیقت بتائی۔ آج کون کون سی مصیبت اس کی بیان کی ہے؟ خدا کی قسم انصاف سے کرتا ہوں، نمبر پہ بیٹھا ہوں، میں نے انبیاء کے واقعات تفصیلات سے پڑھی، کربلا کے واقعات تفصیلات سے پڑھی، ہزاروں مصیبتیں دیکھی اور پڑھی ہیں اور سنی، لیکن میں خدا کی قسم کہتا ہوں اور بڑی آخرین میں آپ کو کوئی انسان نہیں دکھائی دے گا کہ ظاہری طور پر اتنی مصیبت جتنی میرے اور آپ کے چھوٹے ایمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہو میرے مولا حسین پر، مگر وہ مصیبتیں اصل آتی ہیں، لیکن آگے دیکھیے اصل آتی کے بعد کی وہ اوپر کے بازار کی، وہ دوران سفر کی مصیبت، وہ شام کا سفر، وہ شام کا بازار، اور تمام قید کرنے جانے والے بتاتے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھا کہ کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ دوران سفر نماز کا وقت آیا ہو اور امام جہاں بھی ہو، آپ نے مٹی پر تیمم کیا، پانی نہ ملا، پانی تو کہاں ملتا تھا، زمین گرم میں تیمم کرتے تھے اور نماز میں مصروف تھے۔ اللہ اللہ، جس کو دشمن بھی زین العابدین ہے، عبادت کی زینت اندازہ کیجیے، عبادتیں کس شان کی عبادت ہے، کس شان کی اس کی عظمتیں ہوں اور کیسی کیسی مصیبتیں، یہ بھی افضیت کی انتہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر اسلام کی مصطفیٰ علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے بڑے درجات ہوتے ہیں اتنی بڑی بھلائی، اتنی بڑی امتحانات۔ اللہ اللہ، یہ کس درجے کا انسان تھا، اس کا اندازہ کیجیے کہ اس کے امتحانات کتنے شدید، کیسے شدید۔ لیکن میں خدا کی قسم کہتا ہوں اور بڑی آخرین میں آپ کو کوئی انسان نہیں دکھائی دے گا کہ ظاہری طور پر اتنی مصیبت جتنی میرے اور آپ کے چھوٹے ایمان لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، سلام ہو میرے مولا حسین پر، مگر وہ مصیبتیں اصل آتی ہیں، لیکن آگے دیکھیے اصل آتی کے بعد کی مصیبت، وہ اوپر کے بازار کی، وہ دوران سفر کی مصیبت، وہ شام کا سفر، وہ شام کا بازار، اور تمام قید کرنے جانے والے بتاتے ہیں کہ ہمیں نہ دیکھا کہ کوئی موقع ایسا آیا ہو کہ دوران سفر نماز کا وقت آیا ہو اور امام جہاں بھی ہو، آپ نے مٹی پر تیمم کیا، پانی نہ ملا، پانی تو کہاں ملتا تھا، زمین گرم میں تیمم کرتے تھے اور نماز میں مصروف تھے۔ اللہ اللہ، جس کو دشمن بھی زین العابدین ہے، عبادت کی زینت اندازہ کیجیے، عبادتیں کس شان کی عبادت ہیں، کس شان کی اس کی عظمتیں ہوں اور کیسی کیسی مصیبتیں، یہ بھی افضیت کی انتہا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا ہے، پیغمبر اسلام کی مصطفیٰ علیہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جتنے بڑے درجات ہوتے ہیں اتنی بڑی بھلائی، اتنی بڑی امتحانات۔ اللہ اللہ، یہ کس درجے کا انسان تھا، اس کا اندازہ کیجیے کہ اس کے امتحانات کتنے شدید، کیسے شدید۔ منہاج کی روایت ہے، بڑے ثقہ راوی منہاج صحابی ہیں، ہمارے چھوٹے امام فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں حاضر ہوا خدمت میں، امام رو رہے تھے، مجھے دیکھ کر اور رونے لگے، تو بس ایک جملہ میرے منہ سے نکل گیا کہ مولا صبر، مولا صبر۔ یہ جملہ وہ جملہ ہے کہ جو پورا کرتا ہے ہم کو، کوئی
گستاخی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ جملہ تو بولا جاتا ہے کسی کا موت ہو جائے وہ رو رہا ہو تو یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ بھائی صبر کیجیے. منہار کہتے ہیں بس میں نے اتنا کہا کہ مولا آپ صبر خدا کا صبر کیجیے. پر ایک مرتبہ مجھے حسرت سے دیکھا اور کہا منہار تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. ہائے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے دل میں سے ایک جگہ نکل جاتا ہے تو کیا حال ہو جاتا ہے. ارے میرے گھر میں پوچھو 72 جنازے جس کی آنکھوں کے ساتھ نکل گئے وہ کیسے صبر ہے اور کہاں تک صبر. منہار کہتے ہیں بہت دیر تک روتے رہے. تو میں نے جنازے کے لیے کہا میں نے دلاسا دینے کے لیے کہا میں نے کہا مولا شہادت تو آپ کی وراثت شہید ہو جانا تو آپ کی وراثت ہے. تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہتی ہوئی آنکھوں سے رومال ہٹایا اور کہا منہار تم نے پھر ہمارے ساتھ انصاف نہیں. منہار تم تو ہمارے دوست ہو مگر تم نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا. بے شک شہید ہونا ہماری میراث ہے اور شہادت ہونا عادت اور نظر ہونا کرامت. شہید ہونا ہماری عادت نظر ہونا ہماری کرامت مگر یہ تو ہماری عادت تھی کہ بازار ہو دربار ہو اور ہماری مائیں بہنیں سربراہ ہمارے پیچھے پیچھے چل رہی ہو اور دنیا اور تماشا دیکھو. یہ تو ہماری عادت ہے. اللہ اللہ کون کون سی مشکل بیان کی ہے. کیسا دل تھا اور کیسا جگر تھا. جناب زینب فرماتی ہیں کہ نہ بھولوں گی اس وقت کو. بتائیے اس سے بہتر راوی میں کہاں سے رہوں کہ جس وقت ہمیں قید کر کے لے جایا جا رہا تھا. قید کر کے ہم کو لے جایا جا رہا تھا ڈبرا سے اور ہمیں اونٹوں میں باندھ دیا گیا تھا اور میرا بیمار بیٹا رسن بستا بہار ناکا ہاتھ میں اور اب پلٹ رہا تھا کوفے کی طرف. فرماتے ہیں پلٹتے جاتے تھے اور اپنے باپ کی لاٹ کو دیکھتے جاتے پلٹتے جاتے تھے اور اپنے باپ کی لاٹ کو دیکھتا جاتے. فرماتی ہے عالم یہ تھا کہ میں نے اس چہرے کو دیکھا تو معلوم ہے چہرے کا رنگ ہو رہا تھا اور مجھے ایسا میں ہوتا تھا کہ قریب ہے کہ روح جسم سے پرواز کرتا ہے. میں درمیان میں حائل ہو گئی. میں نے کہا بیٹا اپنے کو سنبھالو بیٹا یہ کیا حال ہے بیٹا تمہارا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری روح نکل جائے گی بیٹا. ابھی تو کنویں زیادہ ہے ابھی تو شام کے بازار زیادہ ہے ابھی تو دربار یزید میں زیادہ ہے بیٹا. ہمارا کوئی وارث نہیں ہے تمہارے سوا بیٹا. اپنے کو سنبھالو. تو کہا پھپھی جان جوان بیٹا پتا کیسے صبر کرے. اس کے باپ کی ناک بے گولوں کا من اس کے سامنے پڑی ہو اور اس میں یہ قدرت بھی نہ ہو کہ اپنے باپ کو غسل دے سکتا ہو اور کفن بنا سکتا. اس قرین عمل کو قبول کر. مالک ان گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ ان سیاہکار زبانوں کو نہ دیکھ ان واسطوں کو دیکھ جن واسطوں سے ہم دعا کرتے ہیں. واسطہ محمد وآل محمد کا واسطہ فاطمہ اولاد فاطمہ کا واسطہ حسین اور اولاد حسین علی بن حسین کا. ہمارے تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما. ہمارے تمام ابھی اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے خیر کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہم پر بنائے نازل ہوتی. ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہمارے اعمال قبول نہیں ہوتے. ان گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے ہماری حرمتیں ضائع ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ وہ سلوک فرما جس کا تو رہتے ہیں. ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم رہتے ہیں. ہمارے زندوں پر رحم